اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا آپ کو کسی بھی چیز کی حاجت ہے، ضرورت ہے، آپ کسی اللہ معاف کرے بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو آپ اٹھیں اور فوراً وضو کریں، اچھے طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر مسنون طریقے سے وضو کریں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث سے ایسے اسماء اعظم 4 دعائیں ہمیں ملتی ہیں، 4 الفاظ ایسے ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی فاجاب اذا سئل فاعطى۔ ان کو پڑھنے کے بعد ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر پڑھ لو گے اور باوضو کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف مانگو گے اس دعا کو پڑھنے کے بعد، تو فاعطى کہ جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ درود پڑھیں، کیونکہ اول آخر دعا میں درود پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو اب میں وہ آپ کو 4 کلمات، 4 الفاظ بتاؤں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی قرآنی آیت ہے، سورۃ آل عمران کی پہلی آیت ہے، اور پچھلی جو آیت میں پڑھی تھی اس میں بھی اسم اعظم ہے، اور وہ سورۃ البقرہ کے اندر آتی ہے دعا۔ اور پھر تیسری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا لفظ جو بتایا وہ کیا ہے، چوتھی دعا کہہ لیں، لفظ کہہ لیں، کلمات کہہ لیں کہ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، کہ ان 4 لفظوں میں سے کوئی بھی بولو، حدیث کہتی ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ اسم اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب اذا سئل فاعطى، جو مانگو گے ان کو پڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ عطا ہوگا، جو دعا کرو گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجئے۔ کیسا یقین کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا یہ کہ ناممکن میرے نزدیک ہے، ساری امیدوں کی ڈوریں ڈاکٹرز نے توڑی ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ڈاکٹرز بھی تو میری طرح مخلوق ہیں۔ اللہ مجھے یہ چاہیے، اور مجھے صحت کا معاملہ ہے، رزق کا معاملہ ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، پریشانی میں ہے، تو آپ جب اسماء اعظم ان میں سے کسی کو بھی پڑھیں گے تو پورے یقین سے اللہ کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ چمٹ کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ وہ یقین کے ساتھ کی ہوئی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میری بہنوں، پیاری بہنوں، باوضو ہو کر جب آپ کو بیٹھے بیٹھے بھی اگر اچانک کوئی چیز یاد آ گئی، کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت یا حاجت ذہن میں آ گئی کہ مجھے یہ چاہیے یا مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، یا میرے بہن بھائیوں میں سے یا کسی کو بھی یہ پریشانی لاحق ہے، تو آپ فوراً اٹھیں اور وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر ان 4 لفظوں میں سے پہلا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسرا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسرا کہ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور چوتھا لفظ کہ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ ان 4 لفظوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو اول آخر درود ابراہیم یا کوئی بھی درود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو نہ پڑھیں تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے اس دعا کو۔ اس لیے جب بھی آپ اسم اعظم ان 4 دعاؤں میں سے کوئی بھی ایک
پڑھ لیں. اللہ کی حمد و ثنا ہے اس میں, تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنا جو ہے وہ لازمی ہے. تو سب سے افضل ترین درود کیا ہے کہ درود ابراہیم. تو پھر درود ابراہیم پڑھ لیں, یا جو بھی مسنون درود ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے پورے گڑ گڑا کر, وہ کیا کہتے ہیں, چمٹ کر اور پوری تڑپ کے ساتھ آپ دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے, وہ قبول کرنے والا ہے, وہ آگے سے جواب دیتا ہے اپنے بندے کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے, وہ بے پناہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے, یقین اگر کامل ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مانگا ہوا ضرور ملے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد بھی درود پڑھنا لازمی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دعا کے اول آخر درود پڑھنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. تو اللہ انشاءاللہ خیر کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون طریقے سے یہ جو اسماء اعظم ہیں اس طریقے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر ہو. اللہ تعالیٰ جتنے بھی پریشان حال ہیں, بیماریوں میں ہیں, تکلیفوں میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں, پریشانیاں, مصیبتیں, تکلیفیں دور کرے, اور اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.